بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ اپنے چاروں طرف دیکھیے کہ جتنے بھی ناکام اور بدحال لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے سدھار سکتے ہیں، تو ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے۔ معاف کیجیے گا۔ تو اس میں یہ ہم جو ویڈیوز بناتے ہیں تو کچھ تو ہم ٹاپکس خود سلیکٹ کرتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس ریکویسٹس آتی ہیں کہ آپ اس موضوع پہ یا اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیے۔ تو یہ بھی کسی کی فرمائش ہے جس کے اوپر ہم یہ بنا رہے ہیں، اور اس میں ہم کسی کا نام نہیں لیتے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارا ایک عام ٹاپک ہے نا، ہمارے معاشرے کا ایک عام پرابلم ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت، بہت کم عمری میں اس کی شادی ہو گئی، یعنی وہ اتنی میچور نہیں ہوئی تھی کہ اس کی شادی خوبصورتی کی وجہ سے، اور گھر کے کچھ حالات ایسے تھے کہ اس کی شادی جو ہے والدہ کو جلدی کر دی۔ اب جب وہ لڑکی کم عمر بھی تھی، امیچور بھی تھی، اور بس کیا نام ہے بستہ رکھ کے اسکول کا، اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اور شادی کس سے ہوئی؟ شادی ہوئی ایک بہت پڑھے لکھے آدمی سے جو بڑی اونچی پوسٹ پہ تھا، اور ظاہر ہے جو اتنی ہائی سوسائٹی میں موو کرے گا، جن کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا وزراء سے اور بڑے بڑے لوگوں سے ہوگا، تو وہ ایک کم عقل لڑکی جو ان کے پلے باندھ دی گئی ہے، اس سے وہ کیا خوش ہوں گے؟ نہ اس کو صحیح پکانا آتا تھا، نہ سینا آتا تھا، نہ شوہر کی خدمت کرنی آتی تھی، نہ گھر کی دیکھ بھال کرنی آتی تھی۔ تو وہ سسرال کے بھی تانوں میں رہتی تھی کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں آتا، تم کیا کر رہی ہو، تمہیں تو یہ پکانا بھی نہیں آتا، تمہیں تو وہ کرنا بھی نہیں آتا۔ تو وہ تو ان تمام تانوں تشنوں میں وہ بس خاموش رہی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ لڑکی تھی بہت عقل مند، باقی اس میں جو کمیاں تھیں وہ تو تھیں، لیکن اس کو اللہ نے دانش اور سمجھ اور شکر اور صبر کی نعمتوں سے بہت نوازا تھا۔ تو وہ لڑکی جو ہے وہ اولاد بھی ہو گئی، اب اولاد ہو گئی تو اور مزید شوہر کی نظروں سے گر گئی کہ وہ تو ہر وقت اپنے بچے میں بھی لگی رہتی ہے، گھر کی بھی ذمہ داریاں کر رہی ہے، سسرال والوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہے، بس وہ خدمت 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 اور اپنی تکلیف اور دلگیری اور یہ سب۔ لیکن اس لڑکی نے کیا کیا، ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کو نکھارا کیسے کہ جب اس کے بچے ذرا بڑے ہوئے تو اس نے داخلہ لیا، اس نے اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھی، اور جو میٹرک کر کے آئی تھی اس نے ایم اے تک کر لیا، اور وہ لیکچرر بھی سلیکٹ ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی پرسنالٹی کا میک اوور، آپ نے سنا ہے نا ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی شخصیت کی میک اوور کر دیتے ہیں، ان کو ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، ان کو چلنا کیسے ہے، انہیں بیٹھنا کیسے ہے، تمام چیزیں وہ بھی اس نے سیکھ لی۔ اور گھر کی جو ہے سجاوٹ، وہ جب جاتی تھی دوسرے گھروں میں جا کے دیکھتی تھی کبھی، تو اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ چیزیں تو میرے پاس بھی گھر میں ہیں، لیکن میں نے ان کو اتنے سلیقے سے نہیں رکھا، میں نے ان کو اتنی صفائی سے نہیں رکھا، ڈسٹ بھی ہے، دھول بھی ہے، اور میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ اور دوسری خواتین کے گھر اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کہ میرے پاس ہے، لیکن ان کے ہاں سلیقہ بہت ہے۔ تو اس میں سلیقہ نہیں تھا، اس نے دیکھ دیکھ کے سلیقہ بھی سیکھ لیا۔ پھر اس نے کمپیوٹر سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، اس نے انڈور ڈیکوریشن بھی سیکھ لی، اس نے اپنی تعلیمی استطاعت بھی بڑھا لی، اور اس نے اپنی پرسنالٹی کو یعنی اپنی شخصیت کو بھی گروم کر لیا، بولنا بھی سیکھ لیا، انگلش بھی بولنے لگی، اور اس کا جو ذوق تھا وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا، کپڑوں کی اس میں سجاوٹ میں، کپڑوں کے پہننے میں، کپڑوں کے سلیکشن میں۔ اور وہ تو ایسی ہو گئی کہ اس کے تو شوہر کی، ظاہر ہے جب گھر میں شوہر ہے نظر تو پڑتی ہے نا، منہ سے بولیں یا نہ بولیں ہر چیز آبزرو تو کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی بیوی میں اتنی مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس لڑکی نے کبھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی، نہ اپنی سسرال سے شکایت کی، لیکن وہ اپنے آپ کو بہتر کرتی چلی گئی۔ اتنا بہتر اس نے اپنے آپ کو کر لیا کہ اب شوہر اس کی پسند کے بغیر کوئی کپڑا نہیں زیب تن کرتے، کہیں انہیں تقریب میں جانا ہے، بڑی سے بڑی پارٹی میں بھی جانا ہے، تو وہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ بھئی تم مجھے سوٹ نکال کے دو، مجھے کون سا سوٹ پہننا ہے، کون سا لباس پہننا ہے، کون سے جوتے پہننے ہیں، کون سی ٹائی پہننی ہے۔ تمام چیزیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر سر سے لے کر پیر تک ہر چیز جو ان کو وہاں پہ لباس زیب تن کر کے جانی ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی سے مشورہ کیے بغیر نہیں جاتے۔
اور جو بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، جہاں پہ کہ وہ اپنی بے عزتی سمجھا کرتے تھے اپنی بیوی کو لے جانا، وہاں وہ فخر سے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ بیوی کو بولنا بھی آ گیا، پہننا اوڑھنا بھی آ گیا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، اور کھانے پینے کا سلیقہ بھی، دعوتوں میں کھانے پینے کا بھی تو سلیقہ ہوتا ہے نا۔ چھری کانٹا ہر ایک عورت استعمال نہیں کر سکتی، گھریلو عورت جو ہے تو، اور کھانا کھا کے چھری کانٹا اگر ہم ابھی کھا رہے ہیں تو ہمیں پلیٹ میں کیسے رکھنا ہے، کھا چکے ہیں تو کیسا رکھنا ہے، اگر کھانا بہت پسند ہے تو چھری کانٹا کیسے رکھنا ہے، یہ تمام جو ہے یہ طریقے ہوتے ہیں نا، تہذیب میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہ سب چیزیں اس لڑکی نے سیکھ لی، اور آج وہ ایک بے حد کامیاب عورت ہے، اور وہ اپنے بہت اچھے ادارے بھی چلا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس لڑکی نے نہ تو طنز، طعنہ اور شکایت، شکوہ، برائی، بے عزتی، کسی چیز کو اس نے اپنے دل پہ نہیں لیا، بلکہ اس نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، میں لوگوں کو نہیں بدل سکتی لیکن میں خود تو بدل سکتی ہوں نا۔ اس نے اپنی فگر کا بھی خیال کیا، اس نے جم بھی جوائن کیا، یعنی کون سی چیز تھی جو اس نے سر سے پیر تک اپنی بہتر نہیں کی۔ شکل تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی خوبصورت، لیکن خوبصورت کو خوبصورت بنانا بھی تو خوبصورتی ہوتی ہے نا۔ تو اس نے وہ تمام چیزیں آزمائیں، اور آج وہ بے حد کامیاب زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس ٹاپک پہ ضرور ایک ویڈیو بنائیے گا، تاکہ لڑکیاں جو صرف پریشان ہو جاتی ہیں اور طلاق اور خلا کے چکر میں ہوتی ہیں کہ ہمیں تو ہر وقت گالیاں سننی پڑتی ہیں، ہمیں تو ہر وقت بلا بھلا کہا جاتا ہے، سسرال والے بھی ہماری بے عزتی کرتے ہیں، ساس بھی ہمیں ڈانٹتی ہیں، اور ہمارے شوہر بھی جو ہے وہ ہماری نہیں سنتے، نہ کبھی ہماری تعریف کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، بچے بیچارے بکھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر رولتے ہیں، اور گھر بھی تباہ ہوتا ہے، گھر بگڑتا بھی ہے، میکے میں جا کے بیٹھتی ہیں، وہاں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے لڑکیوں کو یہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی چاہیے، تو وہ بہتر ہوں گی۔ وہ دوسروں کو تبدیل نہیں کر سکتی، ہم دوسروں کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود تو تبدیلی لا سکتے ہیں نا اپنے اندر، بہتر تبدیلی۔ اچھا، ایک صاحب تھے، ایک بزرگ تھے میرے خیال، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے برائی سے اچھائی سیکھی، جو چیز مجھے دوسروں کی بری لگتی تھی میں وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو کتنا نکھارتے ہیں، کتنا سنوارتے ہیں، کتنا روحانی بناتے ہیں، کتنے ہم عبادت گزار ہوتے ہیں کہ ہمیں کیچڑ جو ہے، برائی ہمیں، کیچڑ نہیں برائی ہمیں خود ہم سے دور ہو جاتی ہے نا۔ شیطان اپنے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگنے لگتا ہے، اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ تو یہی آج کا ہے کہ جو بھی بدحال اور کمزور انسان ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا بزنس خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی، اس کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں تعلیم میں اچھے نہیں ہیں۔ کھانسی ہے یار۔ تو وہ ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں نا، کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، تم نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، خود کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ تو وہ لوگ پریشان رہتے ہیں جو دوسروں کو الزام دیتے ہیں، اور وہ لوگ بہت کامیاب رہتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں، سہولیات بھی کم ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں اور قناعت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے کارآمد چیزیں ہیں، ہمیں ان سے سب سے سیکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو بھی بہتر کرنا چاہیے، اور جب ہمیں دوسرے لوگ ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔